ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول ہوتی ہے. اچھا وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں, یا کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نا میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میری بات کیوں نہیں سنی جا رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ میں سنتا ہوں سب کی, قبول بھی کرتا ہوں دعا کو. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. تو میری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی. پھر انسان جب بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے اور اس کے بعد پھر کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو چیز میں نے مانگی ہے ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ اور یہی چیز مجھے ملنی چاہیے. تو پھر وہ جب کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی دعا اس ٹائم پہ قبول نہیں ہوتی, کیونکہ ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہو تو وہ حقیقت میں ہمارے لیے اچھی نہ ہو. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو چیز انسان کے لیے انسان کو لگ رہا ہو کہ یہ بہت ہی بری ہے میرے لیے, حالانکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے خیر رکھی ہو نا. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز ایسی مانگ رہے ہیں جو کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم پہ عطا نہیں کرے, تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر انسان جب اس نے کنڈیشنز لگائی ہوتی ہیں اور اس کے حالانکہ اس سے بہتر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عطا کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اس کو وہی چاہیے ہوتا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے جس مجھے وہی چاہیے. تو ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پریشانی, ڈپریشن, مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے اندر نا امیدی آ جاتی ہے کہ میری تو دعائیں قبول ہوتی ہی نہیں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ میری دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتے ہی نہیں ہیں. تو اس حوالے سے نا ایک ہمارے ٹیچر ہیں بہت ہی محترم ہیں میرے لیے, اسپیشلی میرے مینٹور ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مزید جس بلندی پہ ہیں اس سے مزید ان کو مزید بلندیاں عطا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرمائیں, ان کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی کریں. اور وہ الحمدللہ سے ان نے مجھے ایک مرتبہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ مجھے بولی تھی. انہوں نے کافی موٹیویٹنگ باتوں میں جو مجھے ان کی سب سے زیادہ موٹیویٹ جس بات نے کیا نا وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ہم اس کو جاننے سے پہلے ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں نا, کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے ہمارے سامنے یا پیرنٹس کے سامنے, اگر ان کا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بچہ ایک سامنے انگارہ پڑا ہوا ہے نا, تو وہ دیکھتا ہوا انگارہ ہوتا ہے, دکھنے میں تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. اب بچے کو جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے اس کو اس کی ریالٹی کا نہیں پتا, اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت پیارا ہے تو اس لیے نا مجھے اس کو پکڑنا ہے. تو اب بچہ کیا کرتا ہے کہ بار بار اس کی طرف نہ جاتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے, تو اس کی جو ماں ہے, اس کی جو پیرنٹس ہیں یا اس کے جو بڑے, اس کو روک دیتے ہیں, اس کو پکڑ کے واپس پیچھے لے کے آ جاتے ہیں کہ یا پھر اس انگارے کو اس سے نا دور کر لیتے ہیں بچے سے, کہ یہ بچہ کہیں پہ اس کو ہاتھ میں نہ لے لے, کیونکہ اس کو تو یہ جلا دے گا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا نقصان دہ اس کے لیے. تو کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اس کو اس انگارے کو اس بچے سے دور کر دیتے ہیں یا بچے کو اٹھا کے دور کر دیتے ہیں اس انگارے سے, اور اس ایریا میں اس کو جانے نہیں دیتے. پھر بچہ کیا کرتا ہے ایز اے رزلٹ وہ اپنا جو ہوتا ہے نا اس کا رسپانس, اس کا ریئیکشن وہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ رونا اسٹارٹ کر دیتا ہے, وہ ریزسٹ کرتا ہے والدین کے ایفرٹ کو. اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ والدین میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے یہ کام کیوں نہیں کرنے دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ وہ بچہ پھر اس طرح سے نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں اس چیز سے روکا جا رہا ہے, بار بار مجھے اس چیز سے کیوں روکا جا رہا ہے, میری ایک چیز پسند ہے, مجھے یہ حاصل کرنی ہے تو میں نے اس کو پکڑنا ہے. لیکن پیرنٹس اس کو بار بار ریسٹرکشنز لگا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے, یہ انگارہ تم نے ہاتھ میں نہیں لینا. اب بچے کو تو نہیں پتہ نا کہ اس کی والدین کی حکمت کیا ہے اس روکنے کے پیچھے. اور اسی طرح سے جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ انگارہ میرے لیے نقصان دہ کتنا ہوتا ہے. تو میرے ٹیچر نے مجھے ایک بات بولی تھی اس ایگزامپل کو دے کے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کبھی کبھی اپنے لیے انگارے مانگ رہے ہوتے ہیں. اب جس طرح سے ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے, تو ماں سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں بڑھ کر ہے نا, تو وہ بھی انسان کو بہت سارے جو شر ہیں ان سے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور انسان جو ہے نا بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار میں یہ مانگ رہی ہوں آپ مجھے دے دینا, تہجد میں بھی اٹھ کے مانگ رہی ہوں, اور کوئی میرے پاس راستہ نہیں ہے, جو طریقے بتائے گئے ہیں میں سارے اڈاپٹ کر کے دیکھ لیے, آخر کیوں نہیں یہ چیز مجھے مل رہی نا. ایسے کہتے رہتے ہیں انسان, ہزاروں سوالات آتے رہتے ہیں. تو اب بات کچھ یوں ہے کہ اگر ہم اس بچے کو اگر اس انگارے سے دور رکھا جا رہا ہے تو اس میں بچے کا فائدہ ہے. اس سے جو چیزیں ہم مانگ رہے ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پورا ٹرسٹ کر کے توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حال میں وہ دعا قبول کرتے ہیں جو اس کے اوپر توکل کر کے کی جائے. تو اب دیکھیں کہ ہاں ڈفرینٹ صورتیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی, وہ ایک الگ کیس ہے, بٹ یہ کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ دعا ضرور بضرور ہمیں بینیفٹ پہنچا رہی ہوتی ہے.
تو اب وہ چیز اگر ہمیں نہیں مل رہی ہوتی نا، تو بچے کو انگارا نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، تڑپتا ہے. انسان کو وہ چیز نہیں ملتی جس کے لیے وہ دعا کرو تو رونا اور تڑپنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو انسان نہیں سمجھ سکتا. جس طرح سے ایک بچے کو نہیں پتا کہ والدین میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیوں میرے اوپر ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں. اس طرح سے بندہ بھی کہتا رہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اتنی ریسٹرکشنز لگائی ہیں، مجھے وہ چیز مل کیوں نہیں رہی، میں کیوں اتنا بے بس اس معاملے میں فیل کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کسی حکمت کے تحت، ہم سب کو حکمت کے تحت نا اس انگارے سے دور رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جس طرح سے والدین انگارے کو پکڑ کے دور پھینک دیتے ہیں نا، اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچا رہی تھی ان کو ہماری لائف سے نکال کے دور پھینک دیتے ہیں. بات یوں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ٹرسٹ کتنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کس طرح کا ہے. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں تو کیا حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے، پھر نا امیدی کس بات کی ہے؟ اس کے اوپر جب توکل ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے، اگر کوئی چیزیں اٹھا کے وہ نیچے ہماری لائف سے باہر پھینک رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے شر والی ہوں. اگر شر والی نہ بھی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ لکھا ہو ہمارے لیے. تو یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں اگر دعائیں مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، دعائیں آپ کی ضرور سنی جاتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں. کنڈیشنز نہ لگا دیں کہ یا اللہ مجھے اس ٹائم پہ یہی چیز چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں. ہر حال میں کہیں الحمدللہ علی کل حال. ہو سکتا تھا کہ اس سے بڑی کوئی اور آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا، اس سے بڑا آپ کو نقصان پہنچتا، اس سے بڑی آپ کو تکلیف ہوتی، اس سے زیادہ آپ کا دل ٹوٹ جاتا کسی بات کے اوپر، بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ سے دور کر دیا. تو جو چیزیں آپ کو دعا کے بعد بھی نہیں ملتی، ان کے اوپر پریشان نہ ہوں، اللہ سے نا امید نہ ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لازماً مجھے کسی خیر کے لیے، میری کسی خیر کے لیے اور شر سے مجھے بچانے کے لیے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور پھر کبھی اگر لگنے لگی کہ میری ہمت نہیں ہو رہی یا میری ہمت جواب دے رہی ہے، تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی ہمت سے زیادہ، اس کی آزمائش سے زیادہ آزماتے نہیں. جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے بس اتنی اس انسان کو آزمایا جاتا ہے. تو بات یوں ہے کہ کچھ ٹائمز ایسے ہوتے ہیں جب انسان اپنے لیے انگارے مانگ رہا ہوتا ہے، بٹ خالق ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کے ہاتھوں میں انگارے تھما دے اور اس کی زندگی کو برباد ہوتا دیکھ لے اور اس کے ہاتھوں کو اس طرح سے جلتا ہوا دیکھے. وہ تو ہمیں تکلیف سے بچاتا ہے. تو ہم نے اگر اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے ہیں انگارے جن کو ہم مانگ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عطا نہیں کرے، اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. خدا نہ خواستہ اگر ہم جو چیزیں مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری ہمیں پرووائڈ کرنا شروع کر دیں، انسان تباہی، انسان کا وجود کہاں پہ ہو پھر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم نے سمجھنا ہے اور ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں راضی رہنا ہے.